مقامی کے انداز میں حضور کی شان بیان کروں. سبحان اللہ. کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ کبھی یوسف مہلکہ بن کے آئے. غور سے سنیے گا. کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی یوسف مہلکہ بن کے آئے. ہزاروں کھلے گل مگر اس چمن میں ہزاروں کھلے گل کھلے ہزاروں پھول کھلے. بولیے ذرا ہزاروں کھلے گل مگر اس چمن میں ہزاروں کھلے گل مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ پر کے آئے. بہار آئی جب مصطفیٰ پر کے آئے. بولیے بہار کب آئی ہے؟ جب حضور آئے. بولیے بہار کب آئی ہے؟ جب حضور آئے ہیں. بہار آئی. ارے دیوانوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو ہر حقیقی مسلمان دل کی زبان سے یہ کہتا پھر رہا ہے. کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس کو ناراض کیا. بولیے ابلیس کو ناراض کی ہے لیکن حضور کے غلام تو ہر وقت دھوم بجا رہے ہیں. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. ہر ستارے کو ملی ہے روشنی. ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. اس سے بڑھ کر خدا کا کیا کرم ہوگا. ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے. ملتان کے سینما بند ہو گئے. سبحان اللہ. لاہور کے سینما بند ہو گئے. کراچی کے سینما بند ہو گئے. میوزک سنٹر بند ہو گئے. فلمی سنٹر بند ہو گئے. ہر جگہ پہ جہاں گاڑیوں میں گانے بجتے تھے آج نبی کی نعت چل رہی ہے. ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے. وجد میں سارا زمانہ. پہلے یار کو پکڑ کے کہتا تھا چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں. بیوی کو کہتا تھا چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں سینما گھر میں. آج یار کو کہتا ہے لودھی صاحب بھی آئے ہوں گے چلے میلاد میں چلتے ہیں. چلو بھائی ادھر اسلامی بھائی بھی آئے ہوں گے چلو حضور کے میلاد میں چلتے ہیں. بیوی کو کہتے ہیں چوہان صاحب نے دعوت کی ہے چلو حضور کے میلاد میں چلتے ہیں. ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے. یار وجد میں سارا زمانہ آ گیا. اس نبی کے کلمہ وہ ہے سلیمان علیہ السلام جس کو خدا نے تخت عطا کیا. تخت عطا کیا. تخت بھی ہوا میں معلق ہے. ہوا بھی تابع ہے. حضرت سلیمان کا تخت پوری کائنات پوری روئے زمین پہ گھومتا رہتا. آپ یوں سیر و تفریح کرتے کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں کبھی شمال میں کبھی جنوب میں. میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. کبھی شمال میں کبھی جنوب میں کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں. ہر وقت یہ تخت آسمان کی فضاؤں میں گھومتا رہتا. ہواؤں میں ہوا حضرت کے معلق تھی آپ کے تابع تھی آپ کے لیے مصور تھی. لیکن ایک ایسی سرزمین تھی. سبحان اللہ. آواز نہیں آئی. سبحان اللہ. سلیمان کا تخت ہر جگہ پہ معلق رہتا.
زمین آتی حضرت سلیمان کہتے ہیں تخت اے ہوا جی میرے آقا. سلیمان کہتے ہیں ہوا اب تو میری بات نہ ماننا, اے تخت تو میری بات نہ ماننا, جلدی کر نیچے اتر. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی جن کو خدا نے یہ شان عطا کی, روئے زمین سے روئے زمین پہ بڑے بادشاہ ہیں. حضرت سلیمان اپنا تخت اتار دیتے ہیں جہاں کھجور کے تنے نظر آتے ہیں, کھجور کے گھنے درخت نظر آتے ہیں, آپ اتارتے ہیں. آپ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں, نہیں حدیث کی کتابیں اٹھاؤ. سلیمان تخت اتار کے جن کے دلوں کو خدا نے مصطفیٰ کے عشق سے خالی کیا ان کو نہیں سمجھ آئے گی, جن کے دل میں حضور کا پیار ہے وہ سنے. سلیمان نے جب تخت اتارا نا پاؤں نہیں رکھے, جوتے اتار لیے, جوتے اتار کے فرمایا. اللہ فرماتا ہے کلیم اللہ جی میرے مولا, اللہ فرماتا ہے فخلا نعلی, اپنے جوتے اتار دے. تو تورات لینے آیا ہے جوتے اتار دے. فخلا نعلی قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ جوتے اتار دے, تو تورات لینے آیا ہے. یا اللہ سلیمان تو تورات لینے نہیں آیا. یا اللہ تیرا پیارا نبی سلیمان جوتے کیوں اتار رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خود ہی پوچھ لو سلیمان کیوں جوتے اتارتے ہو؟ ارے سلیمان قدم نہیں لگاتے, اپنے گھٹنے رکھتے, ہاتھ رکھتے, ہاتھ رکھنے کے بعد حضرت سلیمان زمین کی مٹی اٹھا کے چومنا شروع کر دیتے. زمین کی مٹی اٹھا کے چوم کے سلیمان علیہ السلام کہتے لوگوں یہ کوئی عام زمین نہیں, سبحان اللہ, یہ وہ زمین ہے جہاں پر نبیوں کا سردار آئے گا, جہاں رسولوں کا امام آئے گا. آپ کے تمام صحابہ نے پوچھا سلیمان یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ مدینہ المنورہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. جب سلیمان جیسا نبی بول گئی, سبحان اللہ, سلیمان جیسا نبی اپنے جوتے اتار دے, سبحان اللہ, تورات لینے نہیں آئے. یا اللہ ہوائے گا وہ تیرا نبی. ہمیں 3000 سال باقی ہے. اللہ, کتنے سال باقی ہیں؟ 3000 سال باقی ہے. اللہ نے فرمایا 3000 سال باقی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا مولا 3000 سال باقی ہے لیکن کیوں اٹھائی؟ آواز نہیں آئی, آواز نہیں اور آواز سبحان اللہ. مٹی اٹھائی سلیمان نے اور یوں چوما. مٹی نے کہا مرحبا 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 یا مصطفیٰ, مرحبا 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 یا مصطفیٰ. آج ملا تم نبی ہے کیا سہانا نور ہے, آ گیا وہ نور والا, آ گیا وہ نور والا, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. مرحبا 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 یا مصطفیٰ, مرحبا 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 یا مصطفیٰ. تو کہا میری بھی آیا, بادشاہ تھا. قصہ ختم کرو. آخری بات کر کے بات گفتگو سمیٹ رہا ہوں. سبحان اللہ, صبح میری بادشاہ ہے, سارے علاقے فتح کرتے کرتے اس شہر میں آیا. اپنے اٹھائے ہتھیار تو ایک اس کے پاس 100 علماء تھے موجود. کتنے؟ 109. یہ بغیر عالموں کو آج بھی اگر اس حکومت کو کامیاب ہونا ہے نا بغیر علماء کی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. شک اور یہ بھی علماء کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی. یہ 70 سال سے جو ملک پاکستان کی معیشت برباد ہو رہی ہے, استحصال آ رہا ہے, مصیبتیں آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ ہم نے اپنے علماء کو پسے پش بیٹھایا ہوا ہے. علماء حق ہمیشہ رہیں گے, یہ یاد رکھیں. ضروری نہیں کہ سارے سو علماء ہیں, سارے برے مولوی ہیں. اللہ نے حق بھی تو رکھنا ہے نا بھائی. سبحان اللہ, حق علماء تو رہیں گے نا. سبحان اللہ. علماء کے بغیر کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی. اب یہ تنگا حمیری جانتا تھا کہ
علماء کے بغیر میرا تخت بھی کبھی الٹ سکتا ہے. جب آیا نا یوں ہتھیار اٹھائے، علماء نے کہا خبردار، وہ اور شہر تھے، وہ اور شہر تھے جہاں تو اپنے اسلحے استعمال کرتا رہا، یہ کوئی عام شہر نہیں ہے. کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر زمان تشریف لائیں گے. کہا یار کب آئیں گے؟ کبھی کافی ٹائم ہے، آنے والے ہیں، بس انتظار ہو رہا ہے. اچھا انتظار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس نے بہترین بنگلے بنائے، بہترین گھر بنائے، 100 علماء کرام کو وہاں پر بٹھا دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 گھر بنائے. کتنے؟ 1000 علماء کو وہاں بٹھایا اور اس نے گھر دیے. ایک ایسا گھر بھی بنایا، ذرا کہیں سبحان اللہ. ایک ایسا گھر ہے جو 1 سٹوری نہیں، ڈبل سٹوری گھر بنایا. سٹوری تو سمجھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ منزل، 2 منزل. 2 منزل انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ سٹوری. دو ڈبل سٹوری. ڈبل سٹوری. ایک نہیں ڈبل سٹوری بنائی. کس نے بنوائی؟ بادشاہ نے. ذرا آواز نہیں آئی. حدیثوں میں بھی باتیں ہیں، ذرا کچھ سنائے گا تو مزہ آئے گا نا. تبا عمیری نے سارے گھر بنا دیے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، 1000 گھر بنوائے. 1000 گھروں کے اندر ایک ایسا گھر بنوایا جو ڈبل سٹوری ہے. کہا کہ سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا عالم اس میں رہے گا. اس بڑے عالم کو رکھنے کے بعد، بٹھانے کے بعد لکھا ایک خط، اپنے پاس بلا کے ایک خط لکھا. کہا کہ میری زندگی وفا کرے نہ کرے، سبحان اللہ، میری زندگی وفا کرے نہ کرے، لیکن یہ میرا خط ہے. جب آمینہ کا لال آ جائے، سبحان اللہ، کا نانا آ جائے، زہرا کا پاپا آ جائے، میرا یہ خط پیش کر دینا. کہنا حضور میں آپ کا زمانہ تو نہیں پا سکا، آپ کی آمد سے پہلے میں آپ کو بھی مانتا ہوں، آپ کے دین کو بھی، سبحان اللہ، آپ کو بھی مانتا ہوں، آپ کے دین کو بھی مانتا ہوں. ذرا دل سے سنیے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق فوت ہو گیا. 1000 سال گزر گئے. بولو کتنے سال گزر گئے؟ 1000 سال گزر گیا. مدینے والے مصطفیٰ کریم کے ساتھ حضور چلے تو تھے اکیلے نہیں. حضور کا ایک غلام تھا صدیق اکبر. مکے سے مدینے کی طرف صدیق اکبر، ایک ان کا غلام بھی ساتھ میں. حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بریدہ جب اس حضور کو گرفتار کرنے آیا، خود ہی دام نظر میں گرفتار ہو گیا. 70 لوگ لے کے حضور کو گرفتار کرنے آیا، پھر گرفتار نہیں کر سکا. حضور کی دام زلف میں گرفتار ہو گیا. آواز نہیں آئی. دام زلف میں معجزے نہیں مانگے تھے، دلیلیں نہیں مانگی تھی. کہا مدینے والے ذرا یوں چہرہ تو گھما. میرے مصطفیٰ نے یوں جب دیکھا، بریدہ خود بھی مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا اکیلے ہوتے ہو؟ آج کیوں میرے یار جو 70 آئے ہیں نا آپ کو گرفتار کرتے ہیں. یہ لالچ تھے اونٹوں کے، یہ لالچی تھے پیسوں کے. یا اللہ جب سے آپ کا چہرہ، یا رسول اللہ جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، اب ان کے دل سے، ان کے دماغ سے دنیا چلی گئی. بلال بھی حضور کے غلام بنے، اب ان کے دل سے سب کچھ نکل گیا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ بس آپ کا چہرہ ہو یہ تکتے رہے. سبحان اللہ. حضور کے غلام بن کے. آپ سنیے آگے حضور علیہ السلام کے یہ غلام بریدہ اپنا امامہ پھاڑ کے چلتے ہیں، حضور کے غلام بن کے جھنڈا بناتے ہیں. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. لوگوں کو نظر نہیں آتی، بندے ہوتے لوگوں کو نہیں نظر آتی. حضور علیہ السلام کے آگے آگے یہ غلام چلتا ہے. حضور فرماتے ہیں کیوں آگے؟ آج کی حضور میں اسی لیے چل رہا ہوں. سرکار نے فرمایا میری پیٹھ کو چھوڑ دو. یہ صحابہ کرام کہتے حضور ہم آپ کے پیچھے رہے 70 افراد. حضور فرماتے نہیں میری پشت کو چھوڑ دو. یا رسول اللہ کیوں چھوڑ دیں؟ سرکار نے فرمایا فرشتوں کے لیے چھوڑ دو. فرمایا میری پشت کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دو. اب بریدہ اپنا امامہ پھاڑ کے جھنڈا بنا کے مصطفیٰ کے آگے آگے، میرا آقا آگے آگے. سرکار دو عالم جب مدینہ المنورہ کی شرح میں داخل ہوتے ہیں، مسجد قباء جہاں پر بنی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کریم آتے ہیں، یہی اسٹے فرماتے ہیں. نبی پاک وہاں جب رکتے ہیں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آقا دو عالم کے یار ہیں، حضور کے جانشار ہیں. حضور کے ساتھ یوں چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ابوبکر کون ہے اور حضور کون ہے؟ پہچان نہیں ہوتی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے.
ابو بکر کا ہاتھ بھی چومتے کہتے انت رسولullah انت رسولullah. ابو بکر صدیق کہتے نہیں نہیں انت رسولullah لا لا انا رسولullah یا ہوا رسولullah ھذا رسولullah. حضور کی طرف اشارہ کرنے لگے. پھر کیا کیا؟ اپنی چادر مبارک لی. حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کے سر مبارک تان لی. انہوں نے ابو بکر صدیق نے یوں چادر تان لی. مولوی صاحب کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے چادر اس لیے تانی تاکہ حضور کو دھوپ نہ لگے. سبحان اللہ اتنا بغض یار، بغض کی انتہا ہو گئی. سبحان اللہ. اسی لیے ابو بکر صدیق نے چادر تانی کہ حضور کو سورج کی تمازت نہ ستائے، دھوپ نہ ستائے، گرمی کی وجہ سے حضور کو نہال نہ ہو جائیں. نہیں بلکہ عاشقوں سے جب پوچھا گیا عاشقوں تم بتاؤ معاملہ کیا ہے، کہ ابو بکر صدیق چادر اس لیے تان کے نہیں کھڑے کہ حضور کو دھوپ ستا رہی ہے یا سورج ستا رہا ہے. نہیں ارے میرے مصطفیٰ کریم کا مبارک نور آدم کی پشت میں تھا تو دھوپ نے نہیں ستایا. شیش کی پشت میں آیا تو دھوپ نے نہیں ستایا. ادریس کی پشت میں آیا تو دھوپ نے نہیں ستایا. حضرت سیدنا ابراہیم کی پشت میں آیا تو دھوپ نے نہیں ستایا. اسماعیل کی پشت میں آیا تو دھوپ نے نہیں ستایا. بنی کنانا کی پشت میں آیا تو دھوپ نے نہیں ستایا. قریش کی پشت میں آیا تو دھوپ نے نہیں ستایا. بنی ہاشم کی پشت میں آیا تو دھوپ نے نہیں ستایا. عبد المطلب کی پشت میں آیا تو دھوپ نے نہیں ستایا. عبداللہ کی پشت میں آیا تو دھوپ نے نہیں ستایا. آمینہ کے پیٹ میں آیا، سبحان اللہ. آمینہ کے پیٹ میں آیا تو دھوپ نے نہیں ستایا. کیسا ملا بے وقوف ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے اچھی ہوگی. محبوب تیرا 40 سالہ زندگی گزارنا عالم اشام سے اچھا ہے. عالم ارواح سے، عالم اجشام، پھر عالم اشام سے 40 سالہ زندگی. پھر فرمایا محبوب تیرا بے سر کا اعلان کرنا، اعلان نبوت کرنا تیرا 40 سال گزارنے سے بہتر ہے. اچھا ہے. محبوب تیرا 23 سال نبوت کے گزارنا سبحان اللہ. فرمایا اس سے بھی اچھا ہے. فرمایا تیرا 23 سال دور گزارنے کے بعد اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنا، گنبد خضراء میں جانا. محبوب عالم ارواح سے عالم اجسام میں آیا. عالم اجسام اس سے اچھا. عالم اجسام سے تیری عالم بعثت اچھا. عالم بعثت سے پھر تو عالم برزخ کی طرح ہے. میں تب گیا ہے میرا حبیب تیرا عالم برزخ. سبحان اللہ. اسی لیے روز روز حضور کا ذکر، بولیے حضور کا ذکر کم نہیں ہوگا. کم کرنے والے خود کم ہو گئے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ چادر سایہ فکر کر کے ابو بکر صدیق کھڑے ہیں. کہا حضور کیوں کھڑے ہیں؟ کہا پتہ چل جائے آقا اور غلام کا مخدوم کون ہے، خادم کون ہے، پتہ چل جائے. اسی لیے میں حضور کے ساتھ 3 راتیں رہا. حضور نے میرے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیا. اب ابو بکر کو کوئی دیکھتا ہے تو کہتا ابو بکر ہے یا اللہ کا رسول ہے. ابو بکر صدیق نے کہا میں اللہ کا رسول نہیں، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. وہ جو 3 راتیں حضور کو گود میں لے کے بیٹھا رہا وہ کہتا ہے میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے 1400 سال کے بعد مولوی آئے کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر. بولی اپنی مولویوں کی مانے یا صدیق اکبر کی مانے، جن نے حضور کا چہرہ دیکھ کے پوچھا میرے آقا میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، ارے کسی کو کیا چیز پسند ہو کسی کو کیا چیز. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دنیا میں اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ یہ ہے النصر الی وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو. آنکھیں ابو بکر صدیق.